حدیث میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچلی والے درندے، چنگال والے پرندے، سونا اور ریشم حرام ہے میری امت پر۔ بھائی یہ جو درندوں اور پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے۔ طیبات اور خبائث، اس میں اصولی بات بیان کر دی گئی کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث ممنوع ہیں۔ ٹھیک، میں نے اس کی وہاں بھی وضاحت کر دی تھی کہ جب خبائث کی بحث پیدا ہوئی تو قرآن مجید نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ وہ رہنمائی یہ کی کہ جتنے بھی چرندے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور جو درندے ہیں وہ ممنوع ہیں، وہ من جملہ خبائث ہیں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جانی پہچانی تھی، جس سے لوگ واقف تھے، جن چیزوں کے خبائث ہونے کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی تھی، ان میں کسی موقع کے اوپر کوئی ابہام پیدا ہوا تو آپ نے دور کر دیا۔ یہ تو صحیح اس فطرت کا بیان ہے جو خبائث کو خود پہچانتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سورہ اعراف کی اس آیت سے متعلق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو اخلاقی حرمتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، تو یہ تو کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے۔ اس کے بعد اب اگلے آ جائیے، سونا اور ریشم۔ سونا اور ریشم، دیکھیے پہلے یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سونا اور ریشم جو ہے یہ کیوں زیر بحث آ گیا روایتوں میں؟ یہ اس لیے زیر بحث آ گیا کہ یہ متکبرین کا لباس تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متکبرین تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، دھونس جمانے والے، اپنی دولت کی نمائش کرنے والے، وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ ہر دور میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اوباش قسم کے متکبرین اپنی چادر کا لٹ نیچے لٹکائے ہوئے چلتے ہیں، ان کا تہمت گھسٹ رہا ہوتا ہے، ان کا شملہ جو ہے ان کی پگڑی کا وہ پاؤں تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اسبال ہے، اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ تو اسلام میں جو بغی بغیر الحق ہے یہ پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ آپ کے باطن سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی سب سے پہلے سرکشی کہاں وجود میں آتی ہے؟ دوسروں کے خلاف جو آپ کے اندر ایک تفوق کی جبلت ہے وہ آپ کو پہلے تکبر پر آمادہ کرتی ہے، دھونس جمانے کے جذبہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہوئی جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے چیزیں اچھی لگتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میری چیزیں اچھی ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہیں، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ آپ دیکھیے کیا خوبصورت وضاحت کی ہے، آپ نے کہا بطر الحق وغمط الناس، وہ یہ کہ تمہارے سامنے ایک حق آ جائے اور تم اس کے مقابل میں اکڑ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق کے مقابل میں بغی ہے، یہ خدا کے مقابل میں بغی ہے۔ تکبر تو اصل میں بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے لیکن مستکبرین جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ وہ بغی بغیر حق کا جرم ہے جو آپ کے اندر سے ایک لاوے کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی میرے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، یہ بغی جب پیدا ہو جاتی ہے کبھی دوسروں کے لیے مجھے تحقیر کرنے والا بنا دیتی ہے، کبھی میں دھونس جماتا ہوں، کبھی میں بڑے ہانکتا ہوں، کبھی میں شیخی خورا بن کے رہ جاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جن کا ظہور میرے کردار اور میری سیرت میں ہوتا ہے، یہی چیز جس وقت ایک مجرمانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے تو میں کسی کی جان پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کے مال پر حملہ آور ہوتا ہوں، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہوں۔ اور یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو حقیر جانتے ہو، غمط الناس، تو اصل میں جب میں کسی کو حقیر جانتا ہوں اور میرے اندر کا کبر اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس کی عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ بغی بغیر الحق کی نہایت بدترین صورتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ روایت کے اندر جو زیر بحث چیزیں ہیں ان میں سے دو کا تعلق سونا ریشم براہ راست، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں مستکبرین کا لباس تھا، تو اس لیے حضور نے اس سے روکا۔ تہمت نیچے لٹکانا مستکبرین کا طریقہ تھا، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، اور یہ بتایا کہ میں کیوں روک رہا ہوں، خود روایتوں کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی۔ یہ فرمایا کہ یہ تم کبھی خیال نہ کرو کہ جو لباس شہرت ہوتے ہیں، یعنی دوسروں پر بڑائی جمانے کے، دھونس پیدا کرنے کے لباس، ان سے اجتناب کرو، ان طریقوں سے اجتناب کرو۔ اس طرح کی اور چیزیں بعض قرآن میں بھی زیر بحث آئی ہیں۔ یہ بتایا گیا نا کہ زمین پر جب تم چلتے ہو تو تمہاری چال بھی ایک متواضع انسان کی چال ہونی لا چاہیے۔ تمشی فی الارض مرحا، یہاں تک کہ یہ کہا کہ جب تم بات کرتے ہو تو تمہارا لب و لہجہ، تمہارا انداز بیان وہ ایک شریف النفس انسان کا ہونا چاہیے۔ گال پھلا کے بات نہ، گال پھلا کے بات نہ کرو، اور آواز پر کنٹرول رکھو، اس لیے کہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ سب کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ جو برتری کی جبلت ہے یہ جب ظاہر ہوتی ہے
تو یہ لباس میں ہوتی ہے، چال ڈھال میں ہوتی ہے، انداز گفتگو میں ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات میں ہوتی ہے، اور یہی چیز آگے بڑھ کر پھر ان جرائم کا آپ کو مرتکب بنا دیتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں جان کے خلاف اقدام، مال کے خلاف اقدام، آبرو کے خلاف اقدام۔